سے شریعت میں معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ اوصاف ہیں جس کی بنا پر کبھی تو اس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے اور کبھی اس کا اعتبار ساقط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی دار و مدار شریعت کا ہے۔ عرف کیا چیز ہے، عادت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ لغوی بحث کریں گے۔ قال فی المستصفی، مستصفی میں فرمایا العرف والعادت ما استقرت فی النفوس من جہت العقول وتلقته الطباع السلیمہ بالقبول۔ عرف اور عادت اس شے کا نام ہے جو نفوس میں قرار پکڑ جائے، من جہت العقول، عقل کے اعتبار سے، یعنی عقلیں اسے قبول کر لیں اور وہ چیزیں نفوس میں قرار پکڑ جائیں، اور طباع سلیمہ اس کو قبولیت کے ساتھ لے لے۔ طباع سلیمہ ان چیزوں کو قبول کر لے تو اسے عرف اور عادت کہتے ہیں۔ فی شرح التحریر، اور شرح تحریر میں ہے العادت ہی الامر المتکرر من غیر علاقۃ عقلیۃ، یہ مطلق عادت کی تعریف ہے۔ مطلق عادت یعنی اس میں صاحبان عقل اور صاحبان غیر عقل تمام کے تمام اس میں برابر ہو۔ جن چیزوں کو وہ بار بار کرنے پر عادت پکڑ لیں، خواہ ان میں علاقہ عقلی ہو یا نہ ہو۔ تو پہلی والی جو تعریف ہے وہ گویا کہ صاحبان عقل کے اعتبار سے ہے، اور جو دوسری تعریف ہے وہ مطلق ہے۔ ہر وہ امر جو متقرر ہوتا ہے، بندہ اس امر متقرر میں یہ نہیں دیکھتا کہ عقل کے نزدیک یہ بات درست ہے یا درست نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ جاہلانہ رسمیں جو ہندوؤں سے ہمارے اندر نفوذ کر رہی ہیں۔ اب جس گھر میں میت ہوتی ہے اس کو دفنانے کے بعد اسی گھر میں خوب دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور لوگ رچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جس گھر میں انتقال ہوتا ہے اسے آنے والوں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی اسے فکر ہوتی ہے۔ تو وہ تدفین کے کاموں کو مکمل کرے، اس پر توجہ دے، یا آنے والوں کی یہ غیر عقلی جسے ہم غیر شرعی بھی کہتے ہیں، تو اس دعوت کے اہتمام کے لیے غور و فکر کریں۔ تو اس وجہ سے
وہ جو لواحقین ہیں وہ تھوڑی دیر کا صدمہ لینے کے بعد انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب جو امور عادیہ ہیں اب ان کو پائے تکمیل کو پہنچانا. تو یہ ساری چیزیں تو کہہ رہے ہیں کہ العادت ہی الامر المتکرر من غیر علاقۃ عقلی. ٹھیک. وفی الاشباہ والنظائر القاعدۃ السادسہ العادۃ محکمہ. اشباہ والنظائر کے اندر بھی چھٹا قاعدہ وہ عادت سے متعلق ہے کہ لوگوں کی عادت اور عرف جو ہے وہ کیا ہے؟ حاکم ہے. حاکم ہے مطلب اس کا لحاظ کیا جائے گا, اس کا اعتبار کریں گے. ٹھیک. اب اس عادت کی شرع کے اندر اصل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصلها قوله صلی اللہ علیہ وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. کہ مسلمان اسلام کی تعلیم کے مطابق جس چیز کو بہتر سمجھیں, کیونکہ جو صاحبان علم ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ غیر شرعی عمل کو بہتر, اچھا, باعث ثواب نہیں جانیں. تو جو بہتر ہے, جو باعث ثواب ہے, جو لوگوں کے لیے فلاح ہے, نیکی ہے, خیر ہے جس میں, تو مسلمان جس کو دنیا اور آخرت کے معاملے میں بہتر جانے فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت انہوں نے نقل کی ہے, طبرانی کے حوالے سے اور امام احمد بن حنبل. فرماتے ہیں کہ ثم, یعنی یہ حدیث کو شاید انہوں نے درمیان سے لیا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد, کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی, نظر رحمت کی. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد, تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام قلوب میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا. فاصطفاہ لنفسی, بس اس قلب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب کر. فَوَتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ, بس اسے رسالت کے ساتھ حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد. پھر دوبارہ لوگوں کی طرف نظر کی تو اب غیر انبیاء میں سب سے بہترین قلوب صحابہ کرام علیہم رضوان, فجعلهم وزراء نبی, بس اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کو اپنے نبی کا وزیر, نائب اور خلیفہ بنا دیا. یقاتلون علی دینہ, جو اپنے نبی کے دین کی خاطر قتال کرتے ہیں.
فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. ٹھیک. اب کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ حَتَّى جَعَلُوا ذَلِكَ أَصْلًا. کہہ رہے ہیں جان لو کہ یہ جو عرف اور عادت ہوتی ہے، یہ عرف اور عادت یہ وہ امر ہے کہ مسائل کثیرہ میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ان عرف اور عادت کے اندر کئی احکام میں نظر کی جاتی ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے فقہا نے اس عرف اور عادت کو ایک اصل، ایک قاعدہ اور ایک میزان قرار دے دیا. فقالوا، بس فقہا نے فرمایا کہ تترک الحقیقۃ بدلالۃ الاستعمال والعادۃ، کہ بندہ جب کسی لفظ کا اطلاق کرتا ہے تو ایک تو اس کا معنی لغوی ہوتا ہے جو اس لفظ کی حقیقت ہوتی ہے، اور ایک اس لفظ کو کہہ کر معنی عرفی ہوتا ہے کہ لوگ اس لفظ کا اطلاق کر کے اس کے لغوی معنی کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ اس کے عرفی معنی کا اعتبار کرتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفوذ کر گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس لفظ کے اطلاق کے اوپر لوگ جس معنی کا ارادہ کرتے ہیں لوگوں سے وہ معنی، لوگوں کا وہ معنی مراد لیا جائے گا. لفظ کی حقیقت کے اوپر اس وقت بحث نہیں کی جائے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے شاشی میں مثالیں پڑھی ہیں، 5 مقامات ہیں لفظ کی حقیقت کو جہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں ایک دلالت استعمال اور دلالت عرف ہے جس کی بنا پہ لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ لوگوں کے نفوس میں جو معنی قرار پکڑ چکا ہے تو وہ عرف اور عادت کے مطابق، لہذا لوگوں کے اطلاقات، لوگوں کے کلام، لوگوں کے عقود، یہ تمام یا لوگوں کی اٹھائی ہوئی جو قسمیں ہیں تو ان قسموں کے اندر بھی لوگ اپنے معانی عرفیہ کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کہ لغوی معنی کا. ثم ذکر فی الاشباہ، پھر اس کے بعد اشباہ میں ذکر کیا گیا کہ ان العادۃ انما تعتبر اذا طردت او غلبت، کہ عادت کا اعتبار اس وقت ہوگا کہ جب وہ لوگوں پر مضطرد ہو جائے. کسی چیز کے مضطرد ہونے کا مطلب طرد، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو اس سے لوگوں کے دل و دماغ میں صرف وہی معنی مراد لیا جائے، اور جب اس لفظ کی نفی ہو تو پھر لوگوں کے دل و دماغ میں وہ معنی نہ آئے. تو یہ طرد کہلاتا ہے. کلما وجد الوصف وجد الحکم، کہ جب جب وصف پایا جائے تب تب حکم پایا جائے، اس کو کہتے ہیں طرد. تو اسی طرح جب جب اس لفظ کا اس معاشرے میں جہاں کہیں اطلاق ہوتا ہے تو اس سے وہی معنی مراد لیا جاتا ہے. تو یہ ہے لفظ کا چلن.
یہ ہے لفظ کا رواج، یہ ہے لفظ کی طرف ذہنوں کا متبادر ہونا کہ اس لفظ کو کہہ کر لوگ کیا معنی مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی کسی سے پوچھے بھائی تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، کیا پاگل ہو گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے کہا کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو چھوڑ دینا یہ کس معنی میں چلا گیا؟ طلاق کے معنی میں چلا گیا. حالانکہ چھوڑنے کا معنی یہ بھی ہے کہ تو نے اپنے میکی میں چھوڑ دی. ٹھیک ہے. تو نے اسے اپنے بھائی کے گھر میں چھوڑ دیا، یا تو نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، ٹھیک، یعنی معلق کر دیا. لیکن یہ تمام کے تمام معانی ساقط ہو گئے اور صرف ایک معنی لوگوں کے نفوس میں غالب ہو گیا، متبادر ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ یعنی نکاح سے اس کو نکال دیں. تو بعض الفاظ کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے کنایا تھے، لیکن وہ کثرت استعمال کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کا اس معنی کی طرف متبادر ہونے کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے میں چلے گئے. جس طرح طلاق سے قید نکاح کو اٹھانا ہی مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک، کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جاتا. اور غلبت یا پھر وہ عادت لوگوں کے افعال میں، ان کے کلام میں، ان کے ذہنوں میں غالب آ جائے. وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ، اسی وجہ سے باب بیع میں ہمارے فقہاء نے فرمایا لو باع بدراہم او دنانیر فی بلد اختلف فیہا النقود مع الاختلاف المالیہ والرواج انصرف البیع الی الاغل. کہا کہ درہم و دنانیر سے بیع کی ایک ایسے شہر میں کہ جس شہر کے اندر درہم و دنانیر مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، وہاں مختلف دراہم و دنانیر سے بغدادی درہم ہے تو مدینے کا درہم ہے تو کوئی ریاستی یا ملکی درہم ہے، تو مختلف نقود سے، مختلف قسم کے دراہم و دنانیر سے اس شہر میں بیع کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاف نزاع کا باعث جبھی بنے گا جب ان دراہم کے اندر مالیت کے اعتبار سے فرق ہوگا. اگر روپیہ درہم، روپیہ ڈالر، ٹھیک ہے، ریال، یہ سب اگر ایک قیمت میں برابر ہو جائیں تو عاقل کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ خواہ آپ نے درہم بولا ہو، خواہ آپ نے ریال بولا ہو، خواہ آپ نے ڈالر بولا ہو، اس کو پتہ ہے اس کو مالیت اتنی ملنی ہے. تو جب وہ مالیت میں فرق کرے گا جب ہی لوگوں کے معاملات میں اختلاف ہوگا. تو اس سے کہا کہ مال اختلاف فی المالی والرواج، ٹھیک. تو اس صورت میں انصرف البیع، جب اس نے یہ کہا کہ 10 درہم کے یہ دے دو، 10 دینار کے یہ دے دو، اور اس نے اس دینار و دراہم کو مقید نہیں کیا کہ وہ کون سے علاقے کا ہے، کون سا ہے، تو اس صورت میں وہ منصرف ہو جائے گا ان دراہم و دنانیر کی طرف جو اس شہر میں غالب طور پر استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ سامنے والے کا ذہن اسی طرف جو ہے وہ منصرف ہوگا، متبادر ہوگا کہ اس نے شہر میں غالب استعمال ہونے والے درہم و دینار نہیں بھی بولے. اور اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں
میری یہ مراد نہیں تھی بلکہ یہ تھی، تو پھر بیع کو فسخ کرنا لازم ہو جائے گا، بیع فسخ کی جائے گی اور اب نئے سرے سے طریقے سے بیع کرنے کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے. قال فی الہدایہ، ہدایہ میں ہے کہ وہ اغلب کی طرف کیوں منصرف ہو رہی ہے، تو فرمایا لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ، کیونکہ لوگوں کے عرف و عادت کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہی دراہم و دنانیر متبادر ہوتے ہیں. فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إِلَيْهِ، تو جب درہم کو، دینار کو مطلق کہا، اس کو کسی علاقے کے ساتھ مقید نہیں کیا، تو پھر وہ اغلب کی طرف ہی منصرف ہوگا. وفی شرح البیری عن المبسوط، اور مبسوط کے حوالے سے شرح بیری میں الثابت بالعرف کالثابت بالنص، پیچھے بھی آیا تھا کہ جو چیز عرفاً ثابت ہوتی ہے گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو لفظاً بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور امثال الاحکام التي تغیرت بتغیر العرف، کہتے ہیں کہ ہم ان احکام کی مثالیں تمہیں دیتے ہیں کہ جو عرف کے بدلنے سے بدل چکے ہیں، ان میں تبدیلی آ چکی ہے. ثم اعلم، جان لو کہ ان کثیر من الاحکام، کہ احکام کی ایک اکثریت ہے التي نص علیہ المجتہد صاحب المذہب، کہ جن احکام کے اوپر صاحب مذہب کی طرف سے نص موجود ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی وہ جو نص موجود ہے بناءً علی ما کان فی عرفہ و زمانہ، ان کی نص بھی ان کے اپنے عرف اور زمانے کے اعتبار سے تھی. تو احکام کی اکثریت کے جس کے اوپر صاحب مذہب نے تنصیص کی تھی وہ قد تغیرت بتغیر الازمان، ٹھیک، وہ بدل گئے زمانے کے بدلنے سے. بسبب فساد اہل زمان، زمانہ جو بدلا یا تو اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر فساد آ گیا. پہلے لوگ نیک صورت کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی تھے، تو اب ان کی سیرتیں بدل گئیں، ان کی نیتوں میں، ان کے افعال میں فساد آ گیا. تو ایسی صورت میں اب صرف ظاہر کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ ان کے باطن کا، ان کے معاملات کا بھی اعتبار کیا جائے گا. اب عموم ضرورہ، یا پھر لوگوں کا رسم و رواج بدل گیا، اور پہلے جو حکم تھا وہ ان کی عادت کے اعتبار سے تھا، اب وہ عادت بدل گئی. اب لوگوں کو ان کی عادتوں کو اسی پچھلے حکم کی طرف دھکیلنا یہ بہت مشکل ہے. لوگوں کے اندر ایک چیز رواج پڑ جائے تو پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ شریعت کے خلاف عرف کے اوپر جو اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، وہ ان سے نہیں نکلتا. تو پھر جہاں شریعت کی نصوص موجود نہیں ہیں تو وہاں تو لوگ خود ہی اڑ جائیں گے کہ بھائی بتاؤ ذرا قرآن و سنت میں اس کے بارے میں براہ راست کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک، تو وہاں پر پھر عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو وہاں ضرورت لاحق ہو جاتی ہے لوگوں کے احوال کا اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک، کما قدمناہ من افتاء المتأخرین بجواز الاستئجار علی تعلیم القرآن، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ متأخرین نے
تعلیم قرآن پر اجارہ کے جواز کا فتویٰ دیا، وعدم الاکتفاء بظاہر العدالہ، اور لوگوں کی ظاہری صورت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ ظاہر میں بڑا پابند شرع ہے، بلکہ ہم نے اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک، اس کے باطنی معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ مع ان ذلك مخالف لما نص علیہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حالانکہ یہ بات، یہ احکام امام صاحب کے بیان کردہ احکامات کے بالکل برخلاف، ٹھیک ہے جی۔ ومن ذلك، تو انہی احکامات سے متعلق تحقق الاکراہ من غیر السلطان مع مخالفته لقول الامام بناء على ما كان في عصره ان غیر السلطان لا يمكنه الاکراہ، ثم كثر الفساد فصار يتحقق الاکراہ من غیره، فقال محمد باعتباره وافتى به المتأخرون۔ پہلے لوگوں کے اندر عدل، انصاف اور حق کا قیام اس قدر غالب تھا کہ کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا تھا، کوئی کسی پر زور زبردستی کرتا تو حاکم وقت اس کی فوراً سرزنش کرتا۔ اس وجہ سے امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی حاکم کے علاوہ کسی کے اقرا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کو اگر کسی نے ڈرایا دھمکایا تو جائے جا کر قاضی کے پاس جائے، قاضی ابھی اس کی جو وہ جھاڑ پوچھ کر دے گا۔ تو پہلے یہ اس قدر عام تھا، لوگوں کو ان کے حقوق بآسانی مل جاتے تھے، تو اقرار تو کسی کی زمین یا کسی کے مال پر قبضہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگ کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب نے کہا کہ کوئی اگر آ کر یہ کہے گا کہ فلاں نے مجھ پر جبر کیا تھا، اقرا کیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا، تو امام صاحب کے نزدیک اس کا یہ اقرا غیر معتبر ہے، کسی میں جرت ہی نہیں کہ کوئی کسی کو دبا۔ لیکن پھر فساد بڑھا، لوگوں میں فساد آیا، حاکم، قاضی، حکمران اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے، پہلو تہی کرنے لگے، یا اقربا پروری آ گئی، لوگوں میں فساد آ گیا۔ تو لوگوں میں فساد آیا تو پھر زور زبردستی بھی بڑھی، دست درازی بھی ہوئی، جان و مال کی حفاظت بھی خطرے میں ہوئی، اور لوگوں کے اوپر جبر طاقتور آدمی کا بڑا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون آنے لگا۔ تو امام محمد علیہ الرحمہ نے جب لوگوں کے احوال میں تبدیلی دیکھی اور دیکھا کہ اب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے زبردستی کر کے اپنی بات منوا لیتے ہیں، تو پھر امام محمد علیہ الرحمہ نے غیر سلطان کی طرف سے پائے گئے اقرا کا اعتبار کیا، وَأَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ، اور پھر متأخرین نے بھی اس کے اعتبار پر فتویٰ دیا۔
ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں افتى به المتأخرون، کہہ رہے تعلیلہ ان القدرۃ لا تكون بلا منعۃ، کیونکہ غیر کے اوپر قدرت ایک شخص واحد وہ قائم نہیں کر سکتا. بھائی ایک اکیلا دوسرے اکیلے پہ کیا کرے گا؟ زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ 2 تھپڑ مار دے گا تو بھائی یہ بھی 1 تھپڑ تو مارے گا. یہ تھوڑی کہ اس کو اپنا حاکم بنا لے گا. تو اس کے لیے لشکر چاہیے، اس کے لیے گروپنگ چاہیے، اس کے لیے فسادیوں کا ٹولہ چاہیے. تو یہ منع سے مراد فوج ہے. والمنعۃ للسلطان، اور لشکر جو ہوتا ہے وہ حاکم کا ہوتا ہے. قالوا هذا اختلاف عصر و زمان لا حجۃ و برہان، لأن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه. فأجاب رحمه الله بناء على ما شاهد. تو کہہ رہے ہیں کہ متاخرین نے جواب دیا اس کے مطابق جو انہوں نے مشاہدہ کیا. وفی زمانہما ظہر الفساد، صاحبین کے زمانے میں فساد کا ظہور ہوا. صار الامر الی کل متغلب، اور ہر متغلب کی طرف معاملہ تفویض ہو گیا. جس نے غلبہ پا کے جو بیٹھ گیا تو اس نے معاملے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. ٹھیک ہے، فَيَتَحَقَّقُ الْإِكْرَامُ مِنَ الْكُلِّ. تو پھر جو بھی متغلب تھا اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں کر لیا. تو اس کا مطلب کہ اس کی طرف سے اقرا پایا جا رہا ہے. وَالْفَتْوَى عَلَىٰ قَوْلِهِمَا. تو پھر صاحبین نے جب اس کا اعتبار کیا تو فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول تھا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مفتی کو اپنے زمانے کے احوال کی پوری جانکاری اور پوری خبر ہونی چاہیے. ٹھیک، زرداری نظام معلوم ہونا چاہیے، شریفوں کا نظام معلوم ہونا چاہیے، اور اب تو تبدیلی کا نظام معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ 3 جو ہے وہ مثالیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ قائم ہو چکی ہیں. وہ کہتے تھے تو انہوں نے تو سب کو کہا کہ تم نے تو کیا کیا، ہم کر کے دکھاتے ہیں. صحیح ہے، چلو پھر اس کو یہیں تک رکھیں، کل کریں.